بھارت کسی خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ سب جان لیں پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ طالبان رجیم کے پاس بھی فتح الخوارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز کا تینوں مسلح افواج کی کمان سنبھالنے کے بعد دشمنوں کو دو ٹوک پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی کو تاریخی قرار دیا۔ خود فریبی کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دشمن کو سخت وارننگ۔ تینوں مسلح افواج کے افسران سے اہم خطاب میں طالبان رجیم کو بھی دو ٹوک پیغام دے دیا۔ کہا افغان طالبان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے واضح کر دیا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، لیکن کسی کو بھی ہماری خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر حملہ کرنے یا ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سب جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے۔ ایمان سے سرشار جابازوں اور متحد قوم نے ملک کی دفاع کا پختہ عزم کر رکھا ہے۔ مارشل نے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی کو تاریخی قرار دیا۔ کہا بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت ملٹی ڈومین آپریشنز کو مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے انفرادیت برقرار رکھے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹر تمام آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرنے کے لیے ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر نے واضح کیا کہ اعلیٰ کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ پاکستان کا معاشی استحکام کا اعتراف IMF ایگزیکٹو بورڈ نے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی اس کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے پروگرام کے تحت 20 کروڑ ڈالر ملیں گے۔ عالمی مالیاتی ادارے کا اعلامیہ جاری۔ ایگزیکٹو بورڈ نے قرض پروگرام پر عمل درآمد کو مضبوط قرار دیا۔ سیلاب کے باوجود معاشی استحکام برقرار رہا۔ بے روزگاری کی شرح میں کمی اور مہنگائی میں اضافے کا تخمینہ۔ GDP کی شرح 3.2% تک جانے کی توقع۔ IMF نے ڈو مور کا مطالبہ بھی کیا۔ پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے پر مبنی اصلاحات تیز کرنے اور شرح مبادلہ میں لچک برقرار رکھنے پر زور۔ توانائی سیکٹر میں اصلاحات مسابقت کے لیے ناگزیر قرار۔ بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ حکومت نے معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ رپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد۔ پاکستان کے معاشی استحکام کی ایک اور گواہی۔ IMF ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کی منظوری دے دی۔ EFF پروگرام کی مد میں 1 ارب اور RSF کے تحت 20 کروڑ ڈالر سے زائد کی پہلی قسط شامل۔ دونوں پروگرامز کی مجموعی جاری رقم 3.3 ارب ڈالر ہو جائے گی۔ IMF کا اعلامیہ جاری۔ مالیاتی ادارے نے پاکستان کا قرض پروگرام پر عمل درآمد مضبوط قرار دیا۔ پالیسی اقدامات سے معیشت میں استحکام اور اعتماد بحال ہوا۔ IMF نے معاشی اشاریوں کی تفصیل بھی جاری کر دی۔ غربت کی شرح 21.9%، GDP گروتھ 3% سے بڑھ کر 3.2% تک جانے کی توقع۔ بے روزگاری 8.3% سے کم ہو کر 7.5% ہونے کا تخمینہ۔ اوسط مہنگائی 4.5% سے بڑھ کر 6.3% تک جا سکتی ہے۔ بجٹ خسارہ 5.6% سے کم ہو کر 4% تک رہنے کا امکان۔ سیلاب کے باوجود معاشی استحکام برقرار رہنے کے اعتراف کے ساتھ ڈو مور کا مطالبہ۔ پائیدار ترقی کے لیے نجی شعبے پر مبنی اصلاحات اور کاروباری ماحول میں بہتری پر زور۔ ٹیکس نظام کو سادہ کرنا فسکل استحکام کے لیے اہم قرار۔ ڈیپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر نائجل کلارک کے مطابق سخت مانیٹری پالیسی نے مہنگائی کم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ شرح مبادلہ میں لچک برقرار رکھنے پر زور۔ توانائی سیکٹر کی بحالی اور پائیداری کے لیے اصلاحات پر پیش رفت ہوئی۔ ٹیرف ایڈجسٹمنٹ سے گردشی قرضے میں کمی اور مزید اصلاحات درکار۔ بجلی کی پیداوار اور ترسیل کے اخراجات کم کرنا ہوں گے۔ گورننس اور کرپشن رپورٹ کی اشاعت خوش آئند قرار۔ حکومت مالی ڈسپلن برقرار رکھنے کے لیے پرعزم۔ معاشی اصلاحات پر عمل درآمد جاری رکھنے اور مہنگائی کو مقررہ ہدف میں رکھنے کے لیے اقدامات کی یقین دہانی بھی کروائی۔ دوسری جانب معاشی تجزیہ کار خاقان نجیب کا کہنا ہے کہ IMF پروگرام سے پاکستان کی معیشت کو تقویت ملی۔ ملک کے اندرونی مالیاتی خسارے میں بھی کمی آئی ہے۔ گردشی قرضہ بڑھنے کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ IMF پروگرام کا ڈیزائن معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان کی جو کنٹینیوڈ انگیجمنٹ ہے IMF کے ساتھ، وہ پاکستان کی میکرو اسٹیبلٹی کو اسٹرینگتھن کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو افراط زر ہے اس میں ایک نمایاں کمی آ گئی ہے۔ پاکستان کی جو بیرونی خسارہ ہے وہ سنبھل گیا ہے اور کانسیکوئنٹلی ریزروز کا بلڈ اپ 15 ارب ڈالر تک کا اسٹیٹ بینک کے پاس ہو گیا ہے۔ پاکستان کا جو اندرونی خسارہ ہے جس کو مالیاتی خسارہ کہتے ہیں، اس میں بھی کمی آئی ہے۔ ہمیں فنڈ کے ساتھ ضرور چلنا ہے، پر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ
ڈیزائن آف دا پروگرام جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرتے چلے جانا چاہیے جیسے کہ اکانومی بہیو کر رہی ہو، کہ اس کو جتنا اسٹرکچرلی ایڈجسٹ کریں گے اور جو کنڈیشنالٹیز ہیں ان میں ایسی چیزیں لائیں گے جو ملک کی انویسٹمنٹ کو بھی بہتر کریں، پروڈکٹیوٹی کو بھی بہتر کریں، اور تھوڑا سا ٹیکسیشن کا جو ہیوی باؤٹ ہے اس کو ایکسپینڈیچر ریفارم سے اگر تبدیل کریں. اسی طرح PSDP جو کہ صوبوں کو بہت چلا گیا ہے اس میں کمی لائیں، اور جو فنڈامنٹل IMF پلس کی کام ہے وہ کریں. پاکستان میں شفافیت میں اضافہ اور کرپشن میں کمی. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نے رپورٹ جاری کر دی. NCBS پاکستان میں بدعنوانی کا تاثر جانچنے کا پیمانہ ہے. رپورٹ کے مطابق 66% پاکستانیوں نے رائے دی کہ گزشتہ 12 ماہ میں کسی سرکاری کام کے لیے رشوت نہیں دینا پڑی. حکومت نے IMF معاہدہ کر کے معیشت کو مستحکم کیا. FATF کی گرے لسٹ سے نکلنا بھی معاشی استحکام کا سبب بنا. رپورٹ کے مطابق ملک کی معیشت زبوحالی سے استحکام اور استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے. 43% پاکستانیوں نے قوت خرید میں بہتری کی رائے دی، جبکہ 57% کے نزدیک قوت خرید کم ہوئی ہے. بدعنوانی کے تاثر میں پولیس کا محکمہ سر فہرست ہے. یہ سروے 22 سے 29 ستمبر 2025 کے دوران کیا گیا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں CCD کے 5 مبینہ مقابلوں میں زیر حراست 5 ملزمان ہلاک ہو گئے. مزید جانتے ہیں سما کے نمائندے انس ظفر سے. جی انس، ان کارروائیوں کا حوال بیان کیجیے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. شہر میں رات گئے CCD کے 5 مبینہ مقابلے ہوئے ہیں. مبینہ مقابلوں میں 5 زیر حراست ملزمان مارے گئے، ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ملزمان میں رفاقت ہے، شاہد ہے، اکرام ہے، زاہد، نادر، افضال اور کامران شامل ہیں. ہلاک ملزمان جو ہیں وہ ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ، اقبال ٹاؤن اور صدر ڈویژن پولیس کی حراست میں تھے. پولیس رائے کے مطابق 5 ملزمان کو CCD اہلکار ریکوری کے لیے لے کر جا رہے تھے. ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے زیر حراست ملزمان کو چھڑوانے کے لیے پولیس پر حملہ کیا تھا. مبینہ فائرنگ ہوئی جس کے نتیجے میں موزانہ طور پر CCD کے اہلکار جو ہے وہ محفوظ رہے، لیکن CCD کی ٹیم نے جو ہلاک ملزمان ہیں ان کی لاشیں جو ہے ان کو منتقل کر دیا مردہ خانوں میں. اور ہلاک ملزمان منشیات فروشی سمیت سنگین وارداتوں میں ملوث تھے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ انس، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. اب آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر کا پاکستانی قیادت پر اعتماد کا اظہار. صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے سب سے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات بنائے. امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مضبوط ذاتی کیمسٹری بنی، جنہیں انہوں نے کئی بار وائٹ ہاؤس مدعو کیا. پاک امریکہ تعلقات نئی بلندیوں پر. امریکی صدر کا پاکستانی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار. صدر ٹرمپ کے دوسرے دور میں پاکستان نے سب سے مؤثر اور کامیاب سفارتی تعلقات بنائے. امریکہ کے معتبر جریدے فارن پالیسی کی رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ مضبوط ذاتی کیمسٹری بنی، جنہیں انہوں نے کئی بار وائٹ ہاؤس مدعو کیا. کابل دھماکے کے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں مدد سمیت پاکستان نے بروقت تعاون کے ذریعے امریکی صدر کا اعتماد حاصل کیا. پاکستان نے ٹرمپ کے قریبی لابسٹ، کرپٹو اور معدنیات جیسے شعبوں پر سرمایہ کاری کر کے تعلقات کو فائدہ پہنچایا. اہم کامیابی منرلز کے شعبے میں آئی، جس میں FW اور امریکی کمپنی کے درمیان $500 ملین کا معاہدہ شامل ہے. کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے دونوں ملکوں میں کرپٹو تعاون میں اضافہ ہوا. پاکستانی کرپٹو کونسل نے ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے ساتھ شراکت بڑھائی. پاکستان نے مئی کی جنگ بندی کا کریڈٹ کھل کر ٹرمپ کو دیا، مگر بھارت انکار کرتا رہا. فارن پالیسی کے مطابق گرمجوشی کی وجہ سے امریکی بیانیہ پاکستان کے لیے نرم ہوا. پاکستان کی خواہش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کسی تیسرے ملک کے تناظر میں نہ دیکھے جائیں.